السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے عرفہ کے روزے کے متعلق اور اس کی فضیلت کے متعلق۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کے علم میں ہیں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں وہ انتہائی قیمتی ایام ہیں، جن ایام کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ قسم ہے فجر کے وقت کی، فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اور جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھائے اس چیز کی اہمیت اور بلند ہو جاتی ہے۔ تو ان دنوں میں کثرت سے ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے، امید ہے اللہ تعالیٰ وہ سب اعمال کو قبول فرمائے۔ اور ایک بات جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیادہ تاکید کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّسْبِيحَ۔ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کرو، لا الہ الا اللہ کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو خوب کثرت کے ساتھ۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ سے سورۃ البقرہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جو چند ایام ہیں گنتی کے، اس میں ان چند ایام جو گنتی کے ہیں، ان سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے دن یہ ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ اور ان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا کرتے تھے اور جس کی تاکید اپنی امت کو فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی ترغیب دی ہے اور درس دیا ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھے جائیں، اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اسی لیے ہم یاد دہانی کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال جو انسان گناہ کرے گا، ان دونوں سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة الماضیہ والتي بعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ جو سال گزر گیا ہے، پچھلا سال، ان تمام سالوں کے گناہوں کو اس روزے کی برکت سے معاف کر دے گا۔ واللتی بعدہ، اور جو آئندہ سال آنا ہے، جو انسان گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو ابھی سے معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اپنے بندے کے ساتھ محبت شفقت کا معاملہ ہے۔ تو اس دن کا روزہ رکھنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور اس کو خود بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے شوق کو اجاگر کرے۔ میں اور آپ اگر یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے چند لوگوں کو افطاری کرانی ہے،
یہ ترغیب دلانی ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا میری طرف سے اس کے لیے افطاری کا اہتمام ہے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کراتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ تو اگر ہم مثال کے طور پر 10 افراد کو افطاری کا بندوبست کرواتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے 20 سال کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ ایک شخص کو افطاری کرائیں گے، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا اور ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے سے پہلے جو انبیاء گزر گئے اس دن کثرت کے ساتھ یہ دعا اور ذکر کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان کا مقصد یہی تھا، مشن یہی تھا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید پسند ہے اور شرک کا اظہار ہے، شرک سے نفرت ہے اور بیداری ہے، توحید کا اقرار ہے، شرک کی تردید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عرفہ کے دن جو حاجی وقوف عرفہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ دن انتہائی عظیم دن ہے، انتہائی عظیم دن ہے۔ اس دن کی قدر کو میں اور آپ جانیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ یہ ایام اللہ تعالیٰ کو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ افضل والے ہیں، اور ان دنوں میں جو اعمال کریں گے انسان، اللہ تعالیٰ کا وہ اعمال بھی سب سے زیادہ محبوب ہیں اور سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اور جو حاجی حج کر رہے ہیں اس سال، اللہ تعالیٰ ان کے حجوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنی زیارت، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس دن حاجی جب حج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے، ان کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح آج ہی کسی شخص نے اپنے بچے کو جنا ہو، یعنی کہ وہ شخص ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کے کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم عرفہ کے دن خاص طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھیں، تحمید کریں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ سلسلہ تکبیر اور تحمید کا سلسلہ 13ویں ذی الحجہ تک جاری اور ساری رکھیں، اور تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان تکبیرات کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، امید ہے اللہ تعالی ہم سے بھی رحمت کا معاملہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے موت دے تو ایمان کی حالت میں کلمہ توحید نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔